مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایونجلسٹ اور ورشپر اسٹیلا ایمینول کراچی پاکستان سے آپ سب کے لیے خدا کی طرف سے اپنی یوٹیوب چینل پر ایک خدا کا کلام لے کر آئی ہوں۔ جیسا کہ عزیزو آج آپ سب جانتے ہیں کہ آج 14 فیبرری 14 فیب یعنی کہ 2024 14 فیبرری 2024 آج بدھ ہے اور آج پہلا دن ہے، روزہ کا پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ میرا ایمان ہے کہ یہ کلام جب آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو آپ کے بہت سارے جوئے بندھن اس کلام کے وسیلہ سے خدا کا روح توڑے گا۔ آئیں ہم سب اپنے آنکھوں کو بند کریں اور ایک چھوٹی سی دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک، خدا آسمانی باپ، میں آپ کا شکر اور آپ کے نام کی تعریف کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ خداوند خدا آج اس مبارک دن کے لیے جو کہ خداوند خدا روزوں کے ایام کا پہلا دن ہے، اور آپ نے خدا باپ ہم بیٹے بیٹیوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اس وقت آپ کے پاک چرنوں میں آ کر آپ کے کلام میں سے خداوندہ سیکھ سکیں۔ اے خداوند، آج کے اس کلام کا شروع سے لے کر آخر تک کا سارا ذمہ میں آپ کے پاک روح کے تابع کرتی ہوں۔ خداوند خدا، آپ کا کلام جو دو دھاری تیز تلوار سے زیادہ تیز اور مؤثر ہے، جو بند بند اور گودے گودے سے ہو کر گزر جاتا ہے، خداوند خدا جو کسی کا طرف دار نہیں، خداوندہ آج جب کلام خدا کھولا جائے تو سنانے والا اور سننے والا دونوں خداوندہ ان کے اونٹ کٹارے کٹ کٹ کر گریں، اور خداوند یسوع کے نام سے ہماری روحانی زندگیوں میں روحانی پھل لگیں خداوند خدا، اور آج ہم یہ حقیقی طور پر اس کلام کے وسیلہ جان سکیں کہ خدا کا روح اپنی کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوندہ کلام سنانے والے کو اور سننے والوں کو بڑی برکت دے خداوندہ، اور جو کوئی بھی اس کلام کو سنے وہ 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھلوں اور برکتوں کو لے کر آئیں۔ اے باپ، میں خداوند یسوع کے نام سے اس دعا کو مانگتی اور پاتی ہوں، آمین۔ خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ تھینک یو فادر، تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، نئے عہد نامے میں مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16 سے 18 آیت لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، اور خداوند اس کلام کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور اس کلام کے بیچ کے وسیلہ جو ہے ہماری زندگیاں آج 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا تبدیلی کے ساتھ پھلوں اور برکتوں کو لے کر آئیں، آمین۔ عزیزو، اس کلام میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے کلام فرمایا، اور آج بھی وہ ایک بار میرے وسیلے آپ سے ہم کلام ہے۔ خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، اور جب تو روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ یہ تو بات صاف ہے کہ ہم عزیز ہیں خدا کے، اور عزیزوں، ہمیں جس طرح سے روزہ رکھنا ہے، خدا نے ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اس کے اوپر ایک اور بڑی خاص بات خداوند خدا ہمیں تاکید کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ ٹھیک ہے عزیزو، آج روزوں کے ایام کا پہلا دن ہے۔ یہ بے حد عجیب بات ہے کہ روزہ جو ہے بدھ، اور ہم ہر سال بدھ کا ہی پہلا روزہ ہوتا ہے، اور آج کے دن جو روزہ پہلا دن روزے کا ہوا وہ 14 فیبرری کو، یعنی کہ ساری دنیا جو ہے بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے ویلنٹائنز ڈے کو سیلیبریٹ کرنا۔ تو کتنی عجیب بات ہے، ویلنٹائنز ڈے جو ہے اس کی ریکگنیشن ایک لو ڈے کے اس حیثیت سے اس دن کو جانا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، کیونکہ خدا نے دنیا سے بہت عجیب محبت رکھی ہے، جس کا وہ بیان بڑی گواہی کے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں خداوند خدا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو عزیزو، آج خدا نے 14 فیبرری کے دن پہلا روزہ، یہ خدا نے اپنی حکمت سے یہ جو ہے آج کا دن ہمارے لیے مخصوص کیا، مقرر کیا، تاکہ آج کے دن ہم
کسی کپل یا بچوں کے یا بہن بھائی یا ماں باپ کے کسی بھی انسانی رشتے کے لو کو نہیں دیکھیں۔ آج کے دن ہم اپنے خدا کی محبت کے اوپر غور کریں کہ ہمارے خدا نے ہمیں کس طریقے سے پیار کیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہ بھی کلام میں فرمایا ہے کہ دیکھو میں بھیڑوں کا کیا ہوں، چرواہا ہوں۔ میری بھیڑیں مجھے پہچانتی، وہ میری آواز سنتی، وہ میری پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں تمہارا اچھا دوست ہوں۔ اچھا دوست اپنے دوست کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون کسی سے محبت کر سکتا ہے کہ کوئی اپنے دوستوں کی خاطر اپنی جان دے دے؟ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ تو عزیزو، اسی طرح جو ہے خدا نے اپنے کلام یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں بہت واضح طور پہ کلام فرما دیا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی بے حد برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ سو عزیزو، آج کے دن اب جو روزوں کے ایام شروع ہوئے ہیں، یہ وہ روزے ہیں جو یسوع مسیح نے 40 دن بیابان میں رکھے۔ 40 دن جو یسوع مسیح نے روزہ جو ہے 40 دن روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ کوئی خادم اسے فاقہ کے نام سے جو ہے کلام دیتا ہے، اور کوئی خادم جو ہے وہ ڈائریکٹ روزے کے اوپر جو ہے فوکس کر کے کلام دیتا ہے۔ سو جو بھی خادم کلام دیتے ہیں وہ پاک روح کی ہدایت سے دیتے ہیں، لیکن ہم روزہ پر ہی زور دیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے یہ متی کی انجیل 16 باب کی 17ویں آیت میں، بلکہ جب تو روزہ رکھے۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ جب تو فاقہ کرے، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ عزیزو، بڑی غور طلب بات ہے کہ بات یہاں تک محدود ہو نہیں رہی ہے کہ آپ نے صرف پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، چہرہ نہیں بگاڑنا اور منہ دھونا، سر میں تیل ڈالنا ہے۔ بات یہاں تک محدود نہیں عزیزو، آگے کلام خدا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لکھا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ بدلہ کیا دے گا؟ کیا بدلہ چاہیے؟ بدلہ کس چیز کا خدا ہمیں دے گا؟ دیکھیں، روزہ ہے، وہ کسی مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے خاکسار کرنا، دنیاوی ہر ایک چیز سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ لینا، اور خدا کی پاک رفاقت میں جو ہے خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنا۔ کتنے روزے رکھے یسوع مسیح نے؟ 40 روزے۔ ان روزوں میں خداوند یسوع مسیح کو کس نے دیکھا؟ خدا باپ نے دیکھا۔ اور وہ 40 روزے انہوں نے کیوں رکھے؟ اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے، خدا کی فیلوشپ میں رہے، وہ دعا میں ٹھہرے رہے، وہ کنٹینیولی انہوں نے روزہ رکھا ہے، مستقل وہ روزہ رکھتے رہے۔ 40 روزے انہوں نے رکھے، اور وہ روزہ جو انہوں نے 40 روزے رکھے، اس صورت میں انہیں بھی آسمانی باپ نے پوشیدگی میں دیکھا، اور آج انہیں بدلہ دیا۔ بدلہ کیا دیا؟ کہ وہ صلیب پر مر گئے۔ یہ 40 روزے رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ آخر کار ان کو بھوک لگی۔ لیکن ایک چیز میں اس سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، میرے ساتھ متی کی انجیل کھولیے گا۔ متی کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، 16 سے 17 آیت تک، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو آسمان اس کے لیے کھل گیا۔ یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو آسمان ان کے لیے کھل گیا۔ ان کے لیے آسمان کیوں کھل گیا تھا؟ کیونکہ شیطان کو جب روئے زمین پر گرایا گیا، خدا نے آسمان بند کیا۔ باغ عدن میں جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہو گیا تو ان کے لیے بھی آسمان بند ہو گیا۔ وہی آدم اور حوا جو خدا کی ڈائریکٹ فیلوشپ میں رہا کیا کرتے تھے، وہ خدا کو فیس ٹو فیس ملا کرتے تھے، خدا ڈائریکٹ ان سے رفاقت کرنے کے لیے خدا باپ خود ٹھنڈے ٹائم چل کر باغ عدن میں آتے اور اس کی سیر کرتے تھے، اور آدم اور حوا سے باتیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو خدا اور ان کے بیچ میں کیا آ گئی؟ جدائی آ گئی، اور آسمان ایک بار بند ہو گیا۔ اور یسوع مسیح دنیا میں آئی اسی لیے نجات بن کر۔ مجوسیوں نے کہا، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی خوشخبری سناتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، جو اپنی قوم بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آسمان جو بند تھا، جب یسوع مسیح پیدا ہوئے، جب وہ دنیا میں، تو آسمان کھلا اور کھلتا ہی چلا گیا۔ اور اب جب کہ یسوع مسیح 40 روزے رکھنے جا رہے ہیں، جس کی یادگاری کا آج پہلا روزہ پوری دنیا میں رکھا ہے، سب لوگوں نے رکھا ہے، صحیح ہے۔ وہی یسوع مسیح جب بپتسمہ لے کر پانی میں جب ڈوبے ہیں، اور پانی میں بپتسمہ لے کر جب وہ پانی سے اوپر آئے ہیں، تو دیکھو آسمان ان کے لیے کھل گیا، اور خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر انہوں نے آتے ہوئے دیکھا، اور ایک آواز بھی انہوں نے سنی۔
कलाम खुदा में लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आए मेरे साथ खोले मत्ती की इंजील, उसका 4 बाब, उसकी पहली से 11 आयत तक लिखा है। उस वक्त यीशु को रूह जंगल में ले गया ताकि क्या हो, अबलीस से आजमाया जाए। अजीज़ों, आप भी रोज़े की हालत में आजमाए जाते हैं। हर एक शख्स रोज़े की हालत में आजमाया जाता है। लेकिन अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जो 40 रोज़े रखे, वो अपनी कलीसिया के लिए, वो अपनी दुल्हन के लिए, वो दुल्हन, वो बेटे बेटियां जो खुदा के बेटे बेटियां थी, जिन्होंने आदम और हवा से जन्म लिया। जब आदम और हवा ने फल खाया, वो मरने लगे। उन्हीं के सामने उनके जो है वो बेटा, एक एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया, और चूंकि खुदा ने 2 बेटे, पेट का अजर, एक पेट का फल उन्हें अता किया था, वो 2 बेटे जो है उनमें से एक आखिरकार मर गया, और यूं मौत ने अपना डेरा यूं जमाया कि मौत का डंक तोड़ने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा। और चूंकि वो खुदा के बेटे थे, लेकिन बदनी तौर पे वो बशरी उसमें आए थे, फ्लैश में आए थे, बदन लेकर आए थे, मगर उनका बदन जलाली था। सो खुदा ने क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह ने 40 रोज़े रखे, और लिखा है उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अब जब भूख लग रही है, एक तो भूख लग रही है, ऊपर से आकर आजमा कर कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो यीशु ने उनको, अब वो खुदा का कलाम ही बोल रहा था, यीशु जो है खुदा का कलाम है और खुदा का बेटा है। शैतान ने भी यहाँ पर इस बात का इकरार किया है, लेकिन शक डालने के जो है एंगल से किया। कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा तो फरमा के रोटियां पत्थर बन जाएं। सो यीशु ने कहा कि लिखा, आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब वो यीशु को दूसरी आजमाइश में डालता है। कहता है, अगर तू खुदा का बेटा तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो तेरे लिए अपने फरिश्तों को क्या करेगा, हुक्म देगा कि तुझे वो गिरने ना दे और तुझे अपने हाथों पर उठा ले ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। लेकिन यीशु ने कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हालेलुया। ठीक है, ये आजमाइश में शैतान फेल हुआ, फिर तीसरी आजमाइश लेकर आ गया। कहता है कि ऊंची जगह पे ले जाकर कहता है, ये दुनिया की सारी शान शौकत और सल्तनत देख रहा है, ये मैं अगर तू गिरकर मुझे सिजदा करे तो मैं तुझे दे दूंगा। यीशु के दिल में लालच डाल रहा है, जैसे उसने हवा के दिल में लालच डाला कि खुदा जानता है कि जब तुम ये फल खाओगे तो क्या हो जाओगे, खुदा की बाबत नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। और हवा ने भी कहा कि ये फल दिखने में तो बड़ा ही खुशनुमा और अक्ल बख्शने के लिए तो खूब मालूम होता है। सो वो लालच में आ गई। मगर यीशु मसीह, जिनके वसीले से सारी दुनिया बनी, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली चंद आयत में लिखा कि उसके वसीले से सब चीज़ें पैदा हुई, और वही सब चीज़ें शैतान अपना हक जमाकर यीशु को दिखा रहा है। कहता है कि ये तू अगर मुझे सिजदा करे तो मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसको फिर कहा कि ए शैतान, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। अबलीस उससे जुदा हो गया, और यीशु मसीह इन 40 रोज़ों में कामिल हुए। उन्होंने मिनिस्ट्री करनी थी 3.5 साल के, और अबलीस इस 3.5 साल के लिए उनसे जुदा हुआ। और क्या हुआ कि यीशु मसीह ने ये 40 रोज़े रखने के बाद अजीज़ों फिर अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। इसीलिए तो खुदा ने कहा है, यीशु मसीह ने फरमाया है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो अजीज़ों, खुदा बाप ने पहले अपने बेटे को 40 रोज़े रखते इस हालत में देखा है, जाँफिशानी करते देखा है, रोज़ा की हालत में देखा है, और उसके बाद ये भी देखा कि वो आजमाइशों में किस कदर ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है खुदा के हुक्म को माना है। तीनों आजमाइशों का बड़ा डट कर जमकर मुकाबला किया है। तभी तो आपको और मुझे जब जब द लॉर्ड्स प्रेयर सिखाई जाती है, यानी कि दुआए रब्बानी, आए हमारे बाप, तो उसमें एक जगह लिखा है कि हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, और आपकी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। ठीक है, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और आगे ये भी कि और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। सो यीशु मसीह ने ये 3 आजमाइशें जो हैं अजीज़ों, ये रोज़ा की हालत में, ये वो आजमाइशें हैं जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर अबलीस शरीर रखना चाहता है। और खुदावन यीशु मसीह ने इन आजमाइशों को क्या किया है, अपने ऊपर लेकर इन पर भी फतहमंदी हासिल की है। सो आज का जो ये पाक कलाम खुदा ने मुझे आप सबके लिए ब्लेस किया कि मैं ये कलाम आपके साथ शेयर करूं।
تو اس کلام کا یہ سینٹرل آئیڈیا ہے کہ نہ صرف 40 روزوں میں جو خداوند یسوع نے کامیابی حاصل کی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو ہمیشہ کی زندگی میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، اور وہ انہیں مرنے نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے آج سب جتنے بھی بلیورز ہیں وہ خداوند یسوع کے ساتھ اس کے جو ہے برے کی کتاب میں ان کا نام لکھا جا چکا ہے، یسوع مسیح کی کامل 40 روزے رکھنے اور سارے معجزات، ساری تعلیمات، اور جو ہے اسپیشلی جو آخری روزہ ہے جسے گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، 40واں دن صحیح ہے، اور اس دن جو یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر صلیب کے اوپر جو شیطان سے جنگ لڑی ہے وہ ان 40 روزوں کا نتیجہ ہے عزیزوں۔ اسی لیے یسوع نے کہا اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سو عزیزو، اپنی زندگی پر روحانی طور پر پاک روح کو انوائٹ کریں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کو انوائٹ کریں، اور خدا سے پوچھیں کہ کہاں پر آپ کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کے لیے خدا کے سامنے اپنے آپ کو خاکسار بنائیں۔ نہ صرف روزوں کے 40 ایام میں روزوں کا احترام کریں، بلکہ 40 ایام گزرنے کے بعد ریزریکشن ڈے جو ہے عید قیامت المسیح گزر جانے کے بعد بھی عزیزو ہفتہ میں ایک بار روزہ رکھا کریں، اپنے دشمنوں کو معاف کیا کریں، ساتھ صلیبی کلمات پر جو ہے بہت زیادہ غور کیا کریں، کیونکہ وہ صلیبی کلمات یسوع نے جو فرمائے ہیں وہ حکم ہے، وہ ہمیں ماننا ہے۔ آج صلیب تو موجود ہے، یسوع اس پر موجود نہیں ہے۔ آج یسوع کی قبر تو موجود ہے، یسوع وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پر کیوں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ ان میں گناہ ذرا سا بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے میرے اور آپ کے گناہ اٹھا لیے اور صلیب پر اپنی جان میرے اور آپ کی خاطر دیا، تاکہ مجھے اور آپ کو اور اپنی ساری کلیسیا کو، اپنی بے داغ دلہن کو ہمیشہ کی زندگی میں اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جائے، تاکہ جہاں کہیں خداوند ہے وہاں پر اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں۔ اور خدا کی یہ کوشش ہے، خدا کی یہ دلی مرضی ہے، خدا کی یہ خواہش ہے کہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی مر نہ جائے۔ یہی عزیزوں وہ مرضی ہے جو ہے ہمارے باپ میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اے باپ، جیسی آپ کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ انسانی بدن میں رہتے ہوئے، انسان ہونے کے ناطے ایون جانور بھی اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، ہم بھی نہیں اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتے، تو ہم تو خدا کے بیٹے بیٹیاں، خدا کیسے ہمیں مرنے کے لیے شیطان کے حوالے کر دے؟ ٹھیک ہے، تو خدا باپ نے یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے کیا، خداوند نے میری اور آپ کی خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے، اور عزیزو نہ صرف 40 روزے رکھ کے انہوں نے باپ سے اجر پایا ہے، بلکہ انہوں نے آزمائشوں کا بھی جو ہے اپنی آزمائش میں وہ پورے اور کھرے اترے ہیں، اور خدا نے ان کو بھی اس کا اجر دیا ہے۔ اور عزیزو، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ شیطانی طور پر کہیں آزمائے جا رہے ہیں، تو آج کا کلام آپ کی جو یہ بندھنوں کو توڑے، آپ ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح نے آپ کی خاطر آزمائشوں کو بھی جھیلا ہے اور ان پر فتح مندی حاصل کی ہے۔ بس آپ یہ کریں کہ خداوند یسوع کے نام سے خدا باپ کا شکر کرتے رہا کریں، اور پاک روح کے ساتھ اپنی جو ہے رفاقت کو بہت زیادہ مضبوط کریں، اور جب بھی دعا کریں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کو ضرور انوائٹ کیا کریں۔ سو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میری دلی دعا ہے آپ سب کے لیے، اور خدا کی بھی ایک پاک مرضی ہے کہ آج کا کلام آپ کی زندگیوں میں 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھل اور برکتوں کو لے کر آئے۔ آمین۔ میرا آج 14 فیب کو روزوں کا پہلا ایام، روزوں کا پہلا دن، پہلا روزہ ہے، اور آپ سب کو ایک خوشخبری میں سناتی چلوں کہ میرا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ پہلا ورڈ آف گاڈ ہے جو کلام خدا میں نے شیئر کیا ہے۔ یہ میری لائف کا سب سے پہلا سرمن ہے۔ اس کے علاوہ میں خدا کے فضل سے خداوند مجھے استعمال کرتے ہیں، میں زوم میٹنگ پہ جو ہوں کچھ لوگوں کو بائبل کلاس دیتی ہوں، اور چرچز میں بھی خدا کے فضل سے مجھے کلام کے لیے خدا کے لوگ انوائٹ کر لیتے ہیں، اور وہاں پر بھی خدا کی خدمت کے لیے خدا مجھے استعمال کرتا ہے، رفاقت خواتین کے لیے، اور بھی انڈیویجولی کچھ لوگ ہیں جو فون پر کلام لیتے ہیں، اور خدا ان کی زندگیوں میں کلام کے وسیلے جو ہے بندھن کو توڑتا ہے، اور انہیں خدا بہت برکت دیتا ہے۔ سو خدا کا شکر ہو، میں اور بھی مزید کلام کے ساتھ جو ہے دوبارہ نیکسٹ ویک خداوند نے چاہا تو میں ضرور آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نئے کلام کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں، خدا کی خادمہ، خدا کی بیٹی، ایونجلسٹ اور ورشپر ایک بار پھر ضرور حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے میں نے آپ کو خدا کے حوالے کیا، اور میرا ایمان ہے یہ کلام اس کو بار بار سنیے گا، خود بھی سنیں، سب کو سنائیں اپنی فیملی میں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جے یسوع دی۔ آمین۔